السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 21۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کا انٹریکشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب لوگ فارم ہاؤس میں آ چکے تھے جسے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر سمت پیلے پھولوں سے سجاوٹ کر رکھی تھی۔ سیڑھیوں کو پھولوں کی کیاریوں سے سجایا گیا تھا اور اسٹیج کی جتنی تعریف کی جاتی اتنی ہی کم تھی۔ اسٹیج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے درمیان میں پردے کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ دلہا دلہن ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ پہلے اپٹن کا فنکشن ہونا تھا، پھر بعد میں مہندی کے اپٹن کے فنکشن کے لیے ان دونوں کو ہی اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے اس لڑکی کے جو پیلے جوڑے میں ملبوس پلر کے پاس کھڑی حسد بھری نظروں سے زویان کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لے پری جی بھر کر دیکھ لے، آج کل سے تجھے اس شخص کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی جس پر وہ استہزائیہ مسکرائی، جبکہ پاس کھڑی مشی کو صرف اس کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ پری ابھی بھی وقت ہے، تیرا نکاح ہو چکا ہے زویان سے، تو سب کو بتا دے۔ مشی کل سے اسے یہی کہے جا رہی تھی، جس پر اس کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا، اس کا تو فنکشن میں شمولیت کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا۔ مگر مشی کی بات مان کر وہ آ تو گئی تھی، لیکن یہاں آ کر بھی وہ صرف خود کو جلا رہی تھی۔ جو جگہ اس کی تھی اب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ اس کا دکھ اتنا تھا کہ کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ مشی زویان نے مجھے سختی سے منع کیا تھا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پھر سے اس نے وہی جواب دیا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی زویان پر موجود تھی، جس نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی اور نہ ہی کل سے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اگر کچھ ہوتا تو وہ اس کے پاس آتا نہ، یہ سوچ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ جب اسے کوئی دلچسپی نہیں، پھر وہ کیوں اس کی منتیں کرے؟ محبت یہ نہیں کہ انسان اپنی عزت نفس ہی کھو دے، بلکہ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو اظہار پر قائم ہے۔ جب محبت ہی اتنی ذلت دے تو بہتر ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ یہ سوچ اسے زویان سے دور لے جا رہی تھی۔ پری، تم ہر طرف سے اپنا نقصان کر رہی ہو، اترے ہوئے لہجے میں بولتے اس نے ایک نظر اسٹیج پر ڈالی جہاں سب ہی اس کے آس پاس کھڑے اسے اپٹن لگا رہے تھے۔ حنان کی زری کے ساتھ نکاح پر ان دونوں کو ہی خوشی ہوئی تھی، لیکن پری کی حالت کی وجہ سے آج وہ ان سب میں شمولیت نہیں کر رہی تھی۔ تو مشی کو بی جان نے آواز دی تو وہ ایک نظر پری پر ڈال کر ان کی طرف بڑھی۔ بی جان کے پاس آتی وہ ان کی بات سن رہی تھی جب اچانک سے اذلان کی نظر اس کی پشت پر پڑی۔ اس نے دیکھا اس کی پشت کی آدھی سے زیادہ زپ کھلی ہوئی تھی۔ اس نے چھوٹی سی فراک کے نیچے شرارہ پہنا ہوا تھا، مگر اس کی کرتی کافی ٹائٹ تھی جس کی وجہ سے اس کی زپ کھل گئی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، جبکہ دوپٹہ اس کا گلے کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ بی جان کی بات سنتے ہی وہ وہاں سے گزرتی ہوئی اندر کمروں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب اذلان اسے وہاں سے جاتے دیکھ اس کے پیچھے گیا، اس سے پہلے کوئی اور اس کی پشت پر نظر ڈالے وہ اس کی زپ بند کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی چیز لینے کے لیے کمروں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب اذلان نے اس کا بازو کھینچ کر اسے ایک کمرے میں لے جا کر دیوار کے ساتھ پن کیا تو وہ اچانک سے اس کی اس قدر جرأت پر اسے گھورے بنا نہ رہ سکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے خود کے قریب ہونے پر وہ تب ہی تو گئی تھی۔ خاموش رہو تم، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے اس نے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی پشت پر اس کے ہاتھ کو محسوس کرتی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تو وہ اس کی حرکت پر اس سے ابھی تک ناراض تھی، دوسری طرف وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا جو تم سوچ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے بولا، دور ہٹو مجھ سے چھچورے۔ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتی وہ تڑکی بھرے لہجے میں بولی تو اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ رینگی، تمہیں میں کہاں سے چھچورا لگ رہا ہوں؟ اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے اپنے ہاتھوں کو اس زپ پر لے جا کر زپ کو پکڑا۔ چھچوروں والی حرکتیں کرو گے تو چھچورا ہی بولوں گی، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، جبکہ وہ صاف محسوس کر رہی تھی اس نے اس کی زپ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ تو اذلان نے آئیبرو اچکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے اگلے ہی لمحے اس کی زپ کو پوری طرح اوپر کیا۔ تو زپ کی آواز پر اسے سچائی کا علم ہوا کہ وہ کیوں اس کے قریب آ رہا تھا۔
جبکہ زب کی آواز پر اب وہ شرمندگی کے مارے اپنی نظر جھکا گئی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی، لیکن وہ تو اس کی عزت کا خیال کر رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے اب اس کے قدم وہیں پر جم گئے تھے تو اذلان نے ایک بھرپور نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ گول چہرہ، چھوٹے سے موٹے موٹے ہونٹ، تیکھی ناک، موٹی موٹی آنکھیں، پچکے ہوئے گال، گھنی پلکیں، اسے جی بھر کر دیکھتے ہی وہ اس کے نقوش میں کھو رہا تھا۔ پھر نظر اس نے اس کے ہونٹوں پر ڈالی، نارنجی رنگ کے ہونٹ جن پر لپسٹک نہیں لگی تھی، بلکہ اس نے میک اپ کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر نظر ڈالتے اس کا دل بہکتا اور ڈوبتا ہوا گستاخی کرنے پر مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہ اس چیز کا حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں کرتے اس کے ہونٹوں سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو جھکی ہوئی تھی۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں کس کر دوں گا۔ اس کا دل سنبھل نہیں رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس کی سجدہ ریز پلکیں جھٹکے سے اٹھی تھی اور اس کے کان کی لو تکسر ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتی وہ ہڑبڑاتی ہوئی فوراً سے اس کے پاس سے نکلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تو اس کے جاتے ہی اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہر کسی نے اسے ہلدی لگا لی تھی، لیکن صرف پری تھی جو اسے ہلدی لگانے نہیں گئی تھی، تو اب وہ ہال میں نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ یزدان کے کہنے پر اور وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھا، کیونکہ اسے اب اپنی ہلدی صاف کر کے مہندی کے لیے بھی تیار ہونا تھا۔ وہ اندر کی جانب جا رہا تھا جب اس نے پری کو وہاں سے آتے دیکھا۔ اس کی نظریں اسے دور سے آتے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ آدھے ہی راستے میں اچانک سے چلتی چلتی رک گئی۔ ایک دم ہی اس کے چہرے پر درد کی ایک رمق ظاہر ہوئی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی تھی۔ زویان اس کے قریب آیا، اس نے دیکھا وہ ایک دم سے وہاں پر ہی رک گئی تھی، لیکن کیوں؟ اور پھر اس کے پاس آتے ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ رکی کیوں؟ اپنی نظریں کیوں جھکا لی؟ وہ یہ سب سوچنے لگا۔ رک کیوں گئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اپنے تاثرات کو انجانا اور سختی سے بھرتے اس نے اکڑے لہجے میں اسے دیکھ کر بولا، جبکہ اس کے سختی سے کہنے پر وہ ایک گہرا سانس لیتی درد سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتی اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا گئی، لیکن ابھی وہ ایک ہی قدم آگے کو ہوئی تھی جب وہ ایک دم سے لڑکھڑائی تو یہ دیکھ کر زویان نے فوراً ہی آگے ہو کر اسے سہارا دیتے صحیح سے کھڑا کیا اور نظر اس کے پیر پر ڈالی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیر سے خون کیوں بہہ رہا تھا؟ یہ دیکھتے ہوئے اس نے اسے صحیح سے کھڑا کرتے جھک کر اس کا خون آلود پیر پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا اوپر کی جانب کیا تاکہ وہ دیکھ سکے ہوا کیا ہے۔ اس کے پیر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے اس نے دیکھا اس کے پیر کے نیچے ایک درمیانی سائز کا کانچ دھس گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پیر سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے پیر کو دیکھتے ہی اس نے اپنی نظر اس کی آنکھوں پر ڈالی جو تکلیف سے بھری پڑی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع ہو گئے تھے جو بس بہنے کو تیار تھے، لیکن اس نے اس قدر خود پر ضبط کر رکھا تھا کہ اس کے آنسو صرف اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے مگر ابھی تک بہے نہیں تھے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، ایک بھی درد کی لکیر اس کے چہرے پر نہیں تھی، لیکن آنکھیں اس کے غم کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اس کے بھیگے ہوئے نشیب و فراز پر نظر ڈالی، اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، ہونٹ پھڑپڑانے لگے تھے، آنسو بس بہنے کو تیار تھے۔ اس نے مشکل سے ہی اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کے پیر پر اپنی نظریں جمائی، پھر اس نے اس کے پیر سے شیشہ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کانچ کے ٹکڑے پر ہاتھ رکھا، پھر اسے باہر نکالنے کے لیے اس نے آرام سے کانچ کو باہر کی جانب کھینچا جس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس کی آنسو سے بھری آنکھیں اس وقت بہہ گئی۔ پھر زویان نے جیب سے اپنا رومال نکال کر اس کے پیر پر باندھ دیا، جبکہ اس دوران اس کا پیر اس کی تھائی پر موجود تھا جس کی وجہ سے اس کے پیر سے بہتا خون اس کی شلوار پر لگ گیا تھا۔ اس نے رومال باندھا تو جلدی پری نے اپنا پیر اس کی تھائی سے اٹھا کر زمین پر رکھا اور آگے کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی تو وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر جاتے دیکھنے لگا۔ ابھی وہ ایک یا دو ہی قدم چلی تھی جب وہ پھر سے لڑکھڑاتی ہوئی گرنے ہی لگی تھی، مگر اسے سہارا دینے کے لیے اس نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر اسے گرنے سے بچایا، جبکہ درد اسے اس قدر ہو رہی تھی کہ برداشت سے ہی باہر تھی۔ اس کے درد سے بھرے چہرے پر نظر ڈالتے اس نے اگلے ہی لمحے اسے جھٹکے سے اٹھاتے اپنی باہوں میں بھر لیا تو ایک دم سے ہی وہ بغیر اس کی طرف دیکھتی مچلنے لگی، زویان مجھے نیچے اتارے۔ اس کے بازو پر اپنے ناخن گاڑتی وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی تاکہ وہ اسے نیچے اتار دے، لیکن وہ اسے اٹھائے خاموشی سے چلنے لگا۔ وہ کتنی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی زویان سے نہ ہی بات ہو، وہ اس کے دکھ اور درد سے دور ہی رہے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کو مخاطب کرنا پڑا تھا۔
آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اتارے مجھے نیچے، اتارے میں خود چل لوں گی۔ بے رخی سے وہ تیز لہجے میں بولی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے پری کو گول نما بیڈ پر لٹا دیا، لیکن وہ غصیلی نظروں سے زویان کو دیکھتی اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جب میں بول رہی ہوں میں چل لوں گی تو مطلب میں چل لوں گی، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تلخی بھرے لہجے میں بولتی وہ جھپاک سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ بغیر اس کی باتوں کو جواب دیے وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، تو اس کے قریب ہونے پر وہ تھوڑا سا دور ہوئی۔ ایک نظر اس کے پیر پر ڈالتے وہ تھوڑا اور اس کے قریب ہوا تو پری اسی وقت وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی زویان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھنے سے روکا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں زویان کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ یہیں بیٹھی رہو جب تک درد نہیں کم ہو جاتی، وہ سختی سے بولا تھا، لیکن اس نے نظر اٹھا کر زویان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس کے لیے تھوڑی بہت فکر تھی، لیکن وہ اس کے چہرے پر آئے تاثرات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ زویان اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اب اس کی نظروں سے پریشان ہونے لگی تھی، وہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے گال لشکاریں مار رہے تھے، لیکن اس کی بکھری ہوئی حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تو اب سوج ہی گئی تھی، اندر اور باہر سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، ناک بھی سرخ ہوئی تھی، جبکہ اس کے بھیگے نشیب و فراز اسے اپنی جانب مائل کر رہے تھے۔ اس کا دل بہکتا ہوا مدہوش ہونے لگا تھا، اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، تو یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکا، اس کے دونوں گالوں پر ہلدی لگی ہوئی تھی۔ زویان نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا، جبکہ پری تعجب کی حالت میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اپنے گال کو اس کے گال کے قریب لے جا کر اس نے اس کے گال سے رگڑا، جس کی وجہ سے اس کے گال پر لگا اگٹن اب اس کے گال پر لگ چکا تھا، لیکن اس دوران اس کی اس حرکت پر پری کا اچھلتا دل بمشکل ہی قابو ہو سکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کا یہ سب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ کیوں اس کے قریب آتا تھا؟ اس نے جیسے ہی اپنی گال اس کے گال سے مس کیا، اس نے اسی وقت اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ پھر زویان نے ایک نظر اس کی بند آنکھوں پر ڈال کر اس کے دوسرے گال کی جانب بڑھا، پھر وہاں پر اپنے گال کو رگڑتے اس نے اپٹن کو اس کی دونوں گالوں پر لگا دیا۔ اس کی یہ حرکت پری کو اپنے بس میں کر رہی تھی، لیکن وہ خود بھی بہت کنٹرول کرتی اس کے لمس کو بس اوپر سے ہی محسوس کر رہی تھی، تاکہ وہ بہک نہ جائے پھر سے، جبکہ جلد ہی وہ اس کے سحر سے نکلتی خود کو مضبوط اور شفاف ظاہر کرنے لگی تھی۔ تو زویان نے پھر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے اب آنکھیں کھولی تھی، مگر اس نے خود پر انتہا کا ضبط کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر جذبات کی ایک بھی لکیر نہ تھی، جبکہ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ایک گہرا سانس فضا میں چھوڑتے وہ خود کو جلد ہی نارمل کر گئی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بھی غائب ہو چکے تھے، تو اس کے شفقت بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ آپ کا مہندی کا فنکشن ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ خود کو بہت ساری ہمت دیتی خود پر ضبط کرتی وہ سنجیدگی سے بولی، میں جانتا ہوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تیکھے لہجے میں بولتا اس کے پیر پر اپنا ہاتھ رکھ گیا، مگر اس کا انداز پری کو چبھا تھا، تو وہ خود پر طنزیہ مسکرائی۔ ایڈوانس میں آپ کو نکاح مبارک ہو، شاید کل میں آپ مبارکباد دینے کے لیے نہ ہوں۔ تھوڑا سا مسکراتی اور بھیگی ہوئی میٹھی آواز میں بولی، لیکن یہ صرف وہی جانتی تھی اس نے کس قدر خود پر جبر کر کے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ وہ صحیح سے اس کی بات کو سمجھا نہیں تھا۔ میں آپ سے ڈائیورس لے لوں گی۔ اس کی آنکھیں اب خشک ہو گئی تھی، تکلیف اس قدر تھی کہ وہ اب خود پر ہی طنزیہ مسکرانے لگی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ ایک دم سے اس کی بات سن کر بھڑک ہی پڑا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی بھی کوئی بات کرے گی۔ یہ میں سوتن نہیں برداشت کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے میں علیحدگی اختیار کر لوں۔ سرد لہجے میں بولتی وہ ٹکٹکی باندھے اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو جذبات سے آ رہی تھی۔ آپ پرسکون ہو کر دوسرا نکاح کریں، میں اب آپ کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ وہ اپنے دل کو سنبھال چکی تھی، وہ اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ اسے اب زویان سے دور ہونا ہی ہے، جبکہ بولتے ہی اس کے ایک دم سے ہونٹ پھڑپڑانے لگے تھے، مگر اس کی یہ بات زویان کو ہرٹ کر گئی تھی۔ وہ اس کی فیلنگز کے ساتھ کب تک کھیلے گا اور اپنی فیلنگز کو کب تک چھپائے گا؟ اسے کیوں نہیں اب تک پتہ چل سکا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا؟ نہ جانے یہ احساس اسے نکاح سے پہلے ہوگا یا بعد میں۔ ایسا نہ ہو اسے احساس ہو، لیکن تب تک وہ اس سے دور چلی جائے۔ لیکن زویان کا دل اس کی باتوں سے دکھ رہا تھا، پگھل رہا تھا۔ آج اس کے دل میں ابھرتی تکلیف اسے بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر افسوس وہ اپنی اس حالت سے انجان تھا۔ تم ڈائیورس نہیں لوگی؟ اس کے بازو کو جھنجھوڑتے وہ غرب سے بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خون سا تیرنے لگا تھا۔ میں ڈائیورس لے کر آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی، آپ چاہیں گے بھی، پر
चाहेंगे फिर भी मैं वापस नहीं आऊँगी। बर्फीले लहजे में अपनी मुस्कुराहट से उसके दिल में घाव लगा रही थी। जाइए आप जरनिश के पास, वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। अपने बाजू से उसके हाथों को झटकती वो उससे रुख मोड़ कर बैठ गई, जैसे कहना चाह रही हो अब चले जाएं यहाँ से। जबकि वो बस उसके जाने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसने जैसे ही रुख मोड़ा था उसकी आंखें पानी से फिर से भर गई थी। अपने दांतों को पीसते, अपनी मुट्ठियों को दबोचते उसने एक नज़र उसकी पुश्त पर डाली और अगले ही लम्हे वो वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया। जबकि उसके जाते ही परी के आंसू को राह मिली और वो तेज तेज फिर से बहने लगे। मेहंदी का फंक्शन अभी चल रहा था जब मिशी के मोबाइल पर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आई। अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए वो बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ा गई। कॉल को प्रेस करते उसने कान से लगाया, लेकिन दूसरी जानिब से कोई नहीं बोल रहा था और वो हेलो हेलो किए जा रहा था। फिर गुस्से से खुद ही कॉल को बंद करती वो फार्म हाउस में जाने के लिए मुड़ गई, जब किसी ने मजबूती से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे घसीटने लगा। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई थी हुआ क्या है। फिर उस लड़के की जानिब देखती वो अपनी कलाई को देखने लगी जिससे वो लड़का उसे खींच रहा था। इससे पहले वो चीखती चिल्लाती साथ खड़े लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिसकी वजह से उसकी चीखो पुकार अंदर ही दब गई। वो अपना बाजू छुड़वाने की जद्दोजहद में थी, लेकिन उस लड़के ने अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत करते उसे एक ही झटके में अपनी तरफ खींचा तो वो उनकी गाड़ी के साथ जा लगी। उसने देखा एक लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और जो उसके पास थे उन सब ने मास्क पहना हुआ था। उनका चेहरा छुपा हुआ था, जिसकी वजह से वो उनमें से किसी को भी नहीं देख पाई थी। उनकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, लेकिन वो उन लड़कों को नहीं जानती थी। फिर क्यों वो लोग उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे? और जब उसे गाड़ी में बिठा रहे थे वो अपनी टांगें ज़मीन पर मारती रुकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का जिसने मुंह पर हाथ रखा हुआ था अपना हाथ पीछे करते उसने फौरन से उसके दोनों बाजू पकड़कर अपनी गिरफ्त में लेते उसे खींच खींच कर गाड़ी के अंदर बिठाया। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से उसका फौलादी हाथ पीछे को हुआ वो उसी वक्त चीखना चिल्लाना और बोलना शुरू हो गई। फार्म हाउस एक सुनसान एरिया पर था, इसलिए यहाँ पर आना जाना बहुत कम था। मुमकिन ही नहीं था कि कोई उसकी चीख तो क्या आवाज़ भी सुन सकता। वो इतना घबराई नहीं थी, मगर उसे उन लड़कों से डर लग रहा था। उसके साथ पहले भी एक ऐसा वाकया गुजर चुका था, इसलिए उसका दिमाग बार बार इस वाकये की तरफ जा रहा था। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना मैं तुम सबका कत्ल कर दूंगी। उसे गाड़ी में मुश्किल से बिठाते ही उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, जबकि उसकी तो जान ही निकल गई थी। वो कहाँ फंस गई थी? आज तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तसब्बुब का शिकार होते फिर से चिल्लाई थी। वो दरमियान में बैठी हुई थी, जबकि उसके दोनों एतराफ पर वो लड़के बैठे हुए थे। पीछे होकर बैठो वरना मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। दिल उसका लरज रहा था, लेकिन वो खुद को हौसला देती उन्हें ये जाहिर करवाने की कोशिश कर रही थी जैसे वो उन सब से डरती नहीं है। बहन खामोश होकर बैठ जाओ। दाएं साइड वाला लड़का उससे दूर होता उसकी तरफ देखकर बोला। वो किडनैपर्स ही थे ना, उनके हाथ में तो गन भी नहीं थी। तुम चुप रहो, गाड़ी रोको यहीं पर। उनके पास इसलिए की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा पुरसुकून हो गई थी, वरना एक खौफ उसके दिल में वो अपनी जगह था। खामोश बाजी, खामोश हो जाए वरना हमारे बॉस ने हमारा कीमा बना देना है। फिर से वही लड़का बोला था। तुम्हारे बॉस से पहले मैं तुम लोगों का कीमा बना दूंगी। अभी रोको गाड़ी। खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखती वो भड़की थी, लेकिन साथ बैठा शख्स शायद उस लड़की की बातों से तंग आ रहा था। तुझे कहा था ना इसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देना। इतनी ज़बान है इसकी, पता नहीं बॉस कैसे बर्दाश्त करते होंगे। उसके दूसरी जानिब बैठा लड़का बेजारियत से बोला था, जब उसने अपनी गर्दन मोड़कर उसे काटती नज़रों से देखा। क्या बॉस बॉस लगा रखा है? कौन है तुम्हारा बॉस? वो एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली थी। बहन अभी के लिए चुप हो जाओ, तुम्हें बॉस के पास ही ले जा रहे हैं। वो सभी शायद उसके बकबक करने से तंग आ चुके थे। गाड़ी यहीं पर रोक दो वरना मैं जो तुम्हारे बॉस का हाल करूंगी इससे भी बुरा हाल तुम लोगों का करूंगी। वो वार्निंग वाले अंदाज में बोलती उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। कौन सी मुसीबत गले पड़ गई है? दूसरी जानिब वाले शख्स ने फिर से बेजारियत से कहा। सबने आज की रात फार्म हाउस में ही गुजारनी थी, इसलिए फंक्शन खत्म होते ही सब थके हुए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। यज़ान और हुरम को अलग कमरा दिया था, लेकिन फिर भी वो जरी से बातें करने के लिए उसके कमरे में चली गई थी, क्योंकि उसकी अम्मी भी कमरे में ही थी। फिलहाल तो यज़दान हनान और ज़ोयान के साथ टेरिस पर खड़ा बातें कर रहा था। कमीने, तुझे तो मैं बहुत मासूम समझता था, तूने तो निकाह ही छुप के कर लिया। वो दोनों मिलकर आज हनान को रोस्ट कर रहे थे, जो कभी तो उनकी बातों के जवाब देता तो कभी बस मुस्कुराने पर इक्तफा करता। ज़ोयान, तुझे ये कहाँ से मासूम लगता है?
یزدان نے اس کی شیطانی مسکراہٹ کو چھپاتے دیکھ اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے کہا، بھائی آپ دونوں میری شان میں قصیدے پڑھیں، میں تو چلا اپنے کمرے میں۔ حنان بولتے ہی ابھی وہاں سے اٹھا ہی تھا جب یزدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر سے وہاں پر بٹھایا۔ تیری آج کی رات ٹیرس پر ہی گزرنی ہے، کیونکہ میری بیوی تیری بیوی کے کمرے میں ہے، نہ ہی تو کمرے میں جا سکتا ہے نہ ہی میں۔ اس کے آرام سے بتانے پر حنان حیران ہوا، زری نے تو اسے نہیں بتایا تھا، شاید اس لیے ہی نہیں کہ وہ منع کر دے گا۔ بھائی آپ کی بیوی وہاں کیا کر رہی ہے؟ اپنی ایک رات خراب ہو جانے پر وہ جیسے بدمزہ ہوا تھا۔ تیری بیوی نے ہی دعوت دی ہے، وہ بھی اس کے لہجے میں بولا جبکہ زویان ان کی گفتگو کو انجوائے کر رہا تھا۔ بھائی اپنی بیوی کو لے کر جائے میرے کمرے سے۔ اپنی ساری توجہ یزدان کی جانب کرتے ہوئے اسے آرڈر دے رہا تھا، اگر تو اتنا ہی ترسا ہوا ہے تو اپنی بیوی کو اٹھا کر کہیں اور شفٹ کر لے۔ زویان کے ہاتھ پر تانی مارتے ہوئے مزاحیہ انداز میں بولا، بھائی وہ میرا اور زری کا کمرہ ہے، آپ اپنی بیوی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر جائے، کیوں اپنی رات برباد کر رہے ہیں؟ فریادی لہجے میں بولتا وہ اسے مفت میں ایک مشورہ دے گیا تھا، تم دونوں ایک کام کرو، یزدان تو اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جا اور تو چل اپنے کمرے میں۔ اپنا فیصلہ سناتے اس نے جھگڑا ہی ختم کیا، بھائی ایک دفعہ آپ کا نکاح ہو جانے دے، پھر میں پوچھوں گا آپ سے۔ حنان نے مشکوک نظروں سے اسے گھورتے زمانی انداز میں کہا تو زویان پہلے مسکرایا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے وہ ہنسی غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایک دم ہی اس کے ذہن میں پری کا خیال آیا، اس کی آج کی باتیں وہ پھر سے الجھنے لگا، جبکہ وہ دونوں کچھ پلاننگ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر حرم سو گئی تو میں اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آؤں گا، پھر بعد میں تم اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ اسے سارا کچھ سمجھاتے وہ دونوں کمرے کی جانب قدم بڑھا گئے۔ حنان کے کمرے کا دروازہ کھولتے یزدان نے تھوڑا سا اندر جھانکا، وہ دونوں ہی شاید سو چکی تھی، اس لیے ہی تو کمرے کی لائٹ بند تھی اور لیمپ کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا اندر آیا، اس نے دیکھا وہ دونوں ہی سردی کی وجہ سے سر تک بلینکٹ اوڑھ کر سوئی تھی، اس لیے اسے پتہ نہیں چل رہا تھا حرم کون سی ہے اور زری کون سی ہے، جبکہ حنان یزدان کے کہنے پر وہاں دروازے پر ہی کھڑا تھا، خود سے ہی اندازہ لگاتے ہوئے بیڈ کی ایک سائیڈ پر ہوتا کمفرٹر کو ہٹا کر دیکھنے لگا، جب حنان نے اسی وقت اسے دھیمی آواز لگائی، بھائی یہ میری والی ہے، آپ کی والی وہ ہے۔ آہستگی سے بولتے اس نے یزدان کو ہاتھ سے اشارہ کر کے حرم کا بتایا۔ زری کے تھوڑے تھوڑے پاؤں نظر آ رہے تھے، اس لیے حنان اسے پہچان گیا تھا، تو یزدان وہاں سے چلتا ہوا دوسری سمت آیا اور حرم سے کمفرٹر دور کرتے اس نے اس کا مدہوش اور اس جہاں سے بے خبر وجود اپنی باہوں میں بھرا اور اسے پکڑ کر ایک نظر اس پر ڈالتا وہ چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا جہاں کھڑا حنان بس اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آنکھوں کے اشارے سے پیچھے ہونے کا بولتے وہ حرم کو پکڑ کر چلتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے پاس بیٹھتے وہ اس پر جھک گیا۔ اس نے دیکھا اس کی ہلکی ہلکی لپسٹک ابھی بھی لگی ہوئی تھی، شاید وہ منہ دھوئے بغیر ہی سو گئی تھی، جبکہ وہ اس قدر گہری نیند سو گئی تھی کہ اسے کچھ بھی پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہوتے اس نے ایک بھرپور نظر سے اس کا جائزہ لیا، وہ سوتے ہوئے زیادہ معصوم لگتی تھی، پھر اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنا فوکس کیا، جبکہ اس دوران وہ اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی سانسیں بھی حرم کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر مزید جھکا تو ان دونوں کی سانسیں اب سانس کے ذریعے ایک دوسرے میں جا رہی تھی۔ اس کے مزید قریب ہونے پر یزدان کے ہلکے ہلکے ہونٹ اس کے ہونٹوں کو چھوئے، جس کی وجہ سے اس کے جذبات جاگے اور اس کا دل کیا وہ اس کی نیند خراب کر ہی لے۔ اپنے بے چین اور ترسے ہوئے دل کی سنتا وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ ابھی اس کا تصادم اتنا بھی شدت بھرا نہیں تھا، ابھی تک تو وہ پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی، لیکن آگے کا نہیں پتا، کیونکہ اس کا ارادہ ہی اب اسے نیند سے بیدار کرنے کا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس نے شدت سے انہیں اپنے لبوں پر قید کیا، اس کی سانس کو منتشر کرتے وہ اس کے لبوں کو چومنے لگا، لیکن اس کے اس عمل پر اس نے تھوڑی سی حرکت کی اور اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے جس طرح سے اس کے ہونٹوں کو قابو میں کرتے اسے بے بس کر دیا تھا، اس کا جاگ جانا تو اب ممکن تھا۔ حرم تمہیں ڈریس پسند آیا تھا، ورنہ میں چینج کروا دوں گا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی یزدان اچھا تھا، مجھے پسند آیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولتے دل سے تعریف کی تھی، وہ اس کے لیے خود ولیمے کا ڈریس پسند کر کے لایا تھا اور اسے پسند بھی بہت آیا تھا۔
کل ولیمے کے بعد تم میرے کمرے میں ہی واپس آؤ گی۔ اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اس نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ ولیمے کے بعد لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، مطلب میں اپنی امی کے پاس جاؤں گی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے اس نے سچائی اور رسم و رواج بتائے۔ نہیں، تمہاری امی یہیں پر ہوتی ہے، اس لیے تم صرف دن کو ان کے پاس جا سکتی ہو، رات کو تمہیں کمرے میں آنا ہی ہوگا۔ ماڈل لہجے میں بولتا اسے اپنا فیصلہ سنا گیا تھا، لیکن یزدان ایسے تو نہیں۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ ایسے ہی ہوگا جانم، ولیمے کے بعد بھی تم میرے کمرے میں واپس آؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے آرام سے سمجھا رہا تھا، جس پر اس نے اس بات میں سر کو ہلا دیا۔ کڈنیپرز نے بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور ایک نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے، لیکن وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی اور زبان تو اس کی ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھی۔ مشی کو پکڑے وہ لوگ ایک بنگلے کے اندر داخل ہوئے۔ تم لوگوں کو تو میں اچھے سے دیکھ لوں گی، ایک ایک کو میں گولی سے اڑا دوں گی، ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو مجھے۔ اس کا بس نہ چلتا وہ ان لڑکوں کو پیٹنا شروع ہو جائے۔ دل اس کا گھبرا ہی رہا تھا، لیکن اپنا حوصلہ بھی وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ہاتھ چھوڑ دو، میں کوئی بچی ہوں جو میرے ہاتھ تم لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ اسے چڑ سی ہو رہی تھی، جبکہ کڈنیپرز تو اب اس سے پریشان ہو گئے تھے۔ پورے راستے اس نے ان کا سر کھا لیا تھا۔ بول بول کر بنگلے کے انٹرنس میں داخل ہوتے انہوں نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اسے وہاں پر چھوڑ کر وہ باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا گئے۔ کہاں چھوڑ رہے ہو مجھے؟ اس نے محسوس کیا انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور جوتوں کی آواز پر پتہ چلا کہ وہ لوگ اسے وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنی آنکھوں سے وہ کالے رنگ کے کپڑے کی پٹی اتارتی، تبھی کوئی اس کے بے حد نزدیک آیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر گیا۔ کسی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے دیکھ وہ ایک دم سے گھبرائی تھی۔ اب کون تھا یہ شخص؟ وہ سٹپٹا ہی گئی تھی۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالنے کی وہ کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شخص اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کے قریب ہوا اور اس کے کان کے قریب جھک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے مشی۔ اس کے کان کے قریب جھکتے وہ سریلی اور سرگوشی نما آواز میں بولا، اذلان۔ اس کی آواز سن کر بے اختیار ہو اس کے منہ سے اس کا نام نکلا تو اذلان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے وہ اس کی پشت پر آتے ہی اس کی پٹی کو کھولنے لگا، جبکہ وہ حیرت و تعجب کی کیفیت میں غرق ہو رہی تھی۔ پری کے چکر میں اسے تو اپنی برتھ ڈے ہی بھول گئی تھی، مگر اسے کیسے پتا تھا؟ اذلان نے آرام آرام سے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں کھڑی تھی اور لاؤنج ہر جگہ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ فرش پر ڈھیر سارے غبارے بکھرے ہوئے تھے، درمیان میں ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھی جس پر ایک خوبصورت سا کیک پڑا تھا۔ کچھ جگہ پر تو اس کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی۔ سامنے وال پر ہیپی برتھ ڈے مشی لکھا ہوا تھا۔ لاؤنج کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے گزرنے کے لیے اس کے پاؤں کے آگے پھولوں کی راہداری بنائی گئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ وہ ابھی بھی اس کی پشت پر ہی کھڑا تھا اور پھر سے اس کے کان میں بولا تو وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے سارے کام ہی انوکھے ہیں، ایسے کون سرپرائز دیتا تمہیں؟ پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، کڈنیپر سے وہ کتنا ڈر گئی تھی۔ اب اسے بتا رہی تھی تو اذلان مسکرایا۔ ویسے تمہیں میری برتھ ڈے کا کیسے پتا چلا؟ وہ مشکوک انداز میں اسے گھورنے لگی، جس کے چہرے پر آج عجیب ہی چمک تھی جو مشی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ کیسے نہیں پتا ہوگا؟ تمہارے بھائی نے، مطلب صالح صاحب نے بتایا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی جب مشی کی آنکھیں پوری کھلی تھی بے یقینی سے۔ کیا تم نے میرے بھائی سے بات کی؟ ہکا بکا اس کی طرف دیکھتی وہ تفتیشی لہجے میں پوچھنے لگی۔ صرف بات نہیں، رشتہ بھی بنا لیا ہے میں نے۔ فخریہ انداز میں بولتا وہ اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تم نے بھائی کو؟ وہ ہڑبڑاتی ہوئی آواز میں بولنے لگی، یہی کہ آپ کی بہن پر دل آ گیا ہمارا، اگر منظور ہے تو رشتہ پکا سمجھے، ورنہ بھگا کر کے لے جاؤں گا۔ وہ ایک کے بعد ایک جھٹکا اسے اپنی باتوں سے دے رہا تھا تو پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے ایسا بولا؟ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں پاگل، ماما نے بات کی تھی۔ بولتے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آیا اور کرسی کے پیچھے کرتے اسے بیٹھنے کا کہا اور خود اپنی جیب سے ایک سرخ رنگ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے وہ ڈبی کو کھول کر اس کی جانب بڑھا دی، اس نے دیکھا اس ڈبی میں رنگ میں ہیرے کا ایک نفیس موتی تھا جو خاصا چمک رہا تھا۔ مشی، ول یو میری می؟
میٹھی آواز میں بولتا مسکرا کر مشی کی جانب دیکھتا، اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اذلان اگر یہ کوئی مذاق ہے تو ابھی بند کر دو۔ ایک دم سے وہ بدمزہ ہوئی اور روحان سے لہجے میں بولی، وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی اس دن والے مذاق کو؟ مشی، یہ مذاق نہیں ہے، میں سیریس ہوں، میں سچ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ خلوص سے بھرپور تھا، کہیں سے بھی بناوٹی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو مشی سن ہی ہو گئی، پھر اذلان کے دوبارہ سے مخاطب کرنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ مشی، ول یو میری می؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو مشی نے فضا میں ایک لمبا سانس چھوڑا۔ یس، مختصر سا اس کا جواب۔ اذلان کے ہونٹوں پر تبسم بکھیر گیا تو اس نے جلدی سے وہ انگوٹھی نکال کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کی مخصوص انگلی پر پہنا دی۔ تو اس دوران مشی کے دل میں اذلان کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی۔ اذلان، یہ کس کا گھر ہے؟ اس کے شہر سے نکلتے وہ اس کی نظروں سے الجھتے ارد گرد دیکھتی پوچھ گئی۔ یہ تمہارا سسرال ہے؟ اس کے ہاتھ کو چھوڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اذلان کے گھر والے بھی فارم ہاؤس میں تھے، اس لیے اس نے سارا ارینجمنٹ گھر پر ہی کروا لیا تھا۔ چلو آؤ کیک کٹ کریں۔ میز سے چھری کو پکڑ کر اس نے مشی کے ہاتھ میں تھمائی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ کیک کٹ کرنے لگے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت حاصل کر کے بہت خوش تھے۔ پری، مت جاؤ نا یار۔ مشی اس کے کمرے میں کھڑی اسے پیکنگ کرتے دیکھ پریشان ہو رہی تھی اور اداس بھی، لیکن اس نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا۔ اب اس نے کہاں کسی کی سننی تھی۔ مشی، تو جانتی ہے میرا جانا ضروری ہے، کھوکھلے لہجے میں جواب دیتے وہ اپنا بیگ پورا تیار کر چکی تھی۔ حویلی میں صرف مشی کو پتا تھا وہ جا رہی تھی، باقی اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پری، میں تجھے بڑا مس کروں گی، وہ اترے ہوئے لہجے میں بولتی، جھٹ سے آتی اس کے گلے لگ گئی۔ میں بھی تمہیں بہت مس کروں گی۔ جواباً اس نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ سوری مشی، تیری برتھ ڈے ہم مل کر سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے گلے لگتی اس کا دل تو چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ پری، کوئی نہیں، پھر کبھی کر لیں گے۔ مشی نے رات کو گھر آتے ہی پری کو اذلان کے اور اپنے بارے میں سارا کچھ بتا دیا تھا، اور پری جی جان کر خوش بھی بہت تھی کہ مشی کی لائف میں بھی کوئی ایسا بندہ آیا جو اس سے خود سے بڑھ کر پیار کرے گا۔ بس ایک اس کی قسمت میں ہی پیار نہیں تھا۔ میں نے اذلان اور اس انویزیبل مین کا دل توڑا ہے، ورنہ شاید اسی لیے اب میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس کا ذہن اس وقت نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا، لیکن وہ مشی کے لیے بہت خوش تھی۔ مشی، ڈائیورس پیپر ریڈی ہے؟ اس سے الگ ہوتے اس نے پوچھا، کیونکہ یہ کام اس نے مشی کو دیا تھا۔ ہاں پری، میرے پاس ہی ہے۔ اچھا تم لاؤ، میں سائن کر دوں، پھر وہ لیٹر اور ڈائیورس پیپر تم زویان کے کمرے میں رکھانا۔ ساری پلاننگ کرتی وہ ابھی بھی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس سے اب کمزور نہیں پڑنا تھا۔ پری، ایک بار پھر سوچ لو۔ ٹیبل سے ڈائیورس پیپر اٹھاتے اس نے پری کے اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ مشی، میں سوچ چکی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تو مشی نے پیپر اور پین اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہاں پر بیٹھتی وہ پین کو کھولتے پیپر پر سائن کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے اس کے ذہن میں بچپن سے لے کر جوانی تک جو وقت زویان کے ساتھ گزرا، سارا کچھ ایک فلم کی طرح سامنے آیا۔ یہ سب سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خود کو بہت بار رکھنے کے باوجود بھی وہ روتی تھی۔ بہت بہادر رکھنے کے باوجود بھی وہ روتی تھی۔ اس نے پین پر اپنی پکڑ مضبوط کی اور سائن کرنے کے لیے جھک گئی، جبکہ اس کی آنکھوں سے تراتر بہتے آنسو ڈائیورس پیپر پر گر رہے تھے۔ اس نے سائن کرنے کے لیے ہاتھ آگے کو کرتے لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جب یہ دیکھ کر مشی اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے حوصلہ دیا، مگر یہ کام اس کے دل کے خلاف ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اب درد سا ہونے لگا تھا، جیسے اس کے دل میں ٹھیس اٹھ رہی ہو۔ مشی نے اس کے چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے تو اس نے پین کو پیپر پر رکھتے اپنا نام لکھنا شروع کیا، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی زویان آئے اور اسے سائن کرنے سے روک لے، اس کے ہاتھ سے پیپر کھینچ کر پھاڑ دے، اسے ڈانٹے اور بولے، تم کیا کر رہی تھی احمق لڑکی؟ مگر سوچ، خیال اور خواب کبھی حقیقت نہیں ہوتے۔ آج وہ سارے رشتے توڑ کر جا رہی تھی اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ زویان کی زندگی سے دور جا رہی تھی۔ جب اپنے سارے خیالات کو جھٹکتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنا نام لکھنا شروع کر دیا۔ ایک ایک حرف سمیت اس نے اپنا پورا نام ڈائیورس پیپر پر لکھا، جبکہ اس دوران اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، جیسے ابھی وہ بند ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں ندی کی طرح بہنے لگی تھی، اس کا دل چکنا چور ہو گیا تھا، جسم بے جان ہو گیا تھا، جیسے اس میں اب ذرا سی بھی ہمت باقی نہ ہو، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، جیسے اس الفاظ کے ساتھ اس کی دنیا بھی اجڑ گئی ہو۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کی سانس ایک ہی جگہ اٹک گئی ہو، جیسے اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہو، جیسے اس کے آنسو اب اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے ہو۔
وہ اب زویان کو کھو چکی تھی، وہ اسے دستبردار ہو گئی تھی، لیکن زویان کے لیے اس کے دل میں جو موجود محبت وہ یہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی محبت کو کسی اور کے ہاتھوں سونپ دیا تھا، وہ سخی دل لڑکی اپنی محبت کسی اور کو دے گئی تھی۔ نہ جانے اب زویان یہ پیپر کب دیکھے گا اور اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ پیپر پر ایک نظر ڈالتے وہ مشی کی طرف بڑھاتے اگلے لمحے اپنا دکھ کم کرنے کے لیے جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی۔ مشی کے جو آنسو آنکھوں میں تیر رہے تھے وہ بھی اب بہنے لگے تھے۔ اس کے درد تو کوئی انتہا ہی نہیں تھا۔ اس کا درد حد سے بڑھ گیا تھا، جیسے ابھی اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا، جیسے وہ وہاں جانے سے پہلے ہی اپنی سانسیں کھو دے گی، جیسے اب وہ اور زیادہ سانس نہ لے سکے گی۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، اس کے گلے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، اپنے دل میں ہوتی درد کو مزید بڑھا گئی تھی۔ نکاح اور ولیمے کی تقریب حویلی کے لاؤنج میں ہی کی گئی تھی۔ ویڈنگ پلیز نے لاؤنج کو جس طریقے سے سجایا تھا پلرز نے، وہ قابل دید تھا۔ اسٹیج کے آدھے حصے پر یزدان نے خاص طور پر موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں لگوائی تھی۔ اسٹیج کافی بڑا تھا، ایک طرف خرم اور یزدان کے ولیمے کا انتظام کر رکھا تھا اور دوسری طرف زویان اور زرنش کے نکاح کا۔ خرم اور یزدان تو آ چکے تھے، مگر زویان اور زرنش کا نکاح تھوڑی دیر بعد تھا۔ ہر کوئی آج ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہا تھا۔ فائزہ بیگم تو انتہا کی خوش تھی، ان کا بیٹا ان کی پسند سے شادی کر رہا تھا، ان کا خوش ہونا تو بنتا ہی تھا۔ جبکہ مقابل کھڑی مایا کے چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ یزدان اور خرم کو ساتھ دیکھ کر اسے غش آ رہے تھے اور زرنش کی فیملی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بی جان اور آغا جان بھی وہیں کھڑے تھے۔ اذلان ان کے پاس کھڑا بار بار انٹرنس پر نظر دوڑا رہا تھا، شاید وہ کسی کے انتظار میں تھا، لیکن ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ایک گہری مسکراہٹ۔ وہ شخص ان کی جانب ہی آ رہا تھا تو بی جان اور آغا جان کی نظر سامنے سے آتے احمر پر پڑی۔ احمر بیٹا تم یہاں؟ وہ دونوں ہی اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی وہ گرم جوشی سے ان سب سے ملا تھا، وہاں کھڑے سبھی نفوس اسے جانتے تھے۔ جب اسی وقت لاؤنج میں آتی مشی کی نظر احمر پر پڑی، پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، پھر ایک دفعہ اپنی آنکھوں کو جھپکتے اس نے دوبارہ سے دیکھا تو وہ احمر ہی تھا۔ احمر بھائی، وہ خوشی کی کیفیت میں بولی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی وہ اس کی جانب آئی، بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک ہی جھٹکے میں اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی آپ کب آئے؟ آپ نے تو کہا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ اس نے اپنے بھائی کو بہت کہا تھا آنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا، نہیں مشی میں نہیں آ سکوں گا، اور اب اسے یہاں دیکھ کر وہ حیران ہی ہو گئی تھی۔ احمر نے بھی اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ اپنی بہن کو رخصت کرنے کے لیے مجھے تو آنا ہی تھا۔ مشی کے گلے لگا وہ شوق انداز میں بولا، جبکہ اس کی تو ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں۔ احمر سے دور ہوتے وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی کیا مطلب؟ ایک نظر سب پر ڈالتی وہ ان کے چہروں کی طرف دیکھنے لگی جو مسکرا رہے تھے، پھر اس نے اذلان کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی دباتے اسے حیران ہوتے دیکھ رہا تھا۔ مطلب اب میں اپنی گڑیا کی شادی کروا کر ہی جاؤں گا۔ اذلان بہت ہی اچھا لڑکا ہے، مجھے تمہارے لیے کوئی ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا۔ اس کے گال کو سہلاتے وہ محبت بھری نظروں سے مشی کو دیکھ کر بولا تو مشی شرماتی ہوئی اپنی نظر جھکا گئی۔ ہمیں بھی ہماری بہو بہت ہی پسند ہے۔ اذلان کی ماں نے آگے بڑھ کر مشی کو اپنے ساتھ لگایا، بیٹا اب تم بھی اپنی شادی کے بارے میں سوچ لو، کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، ہم بات چلائیں۔ بی جان شرارتی لہجے میں بولتی اس کے کان کھینچ گئی، بی جان یہ تو بڑوں کے کام ہے، مجھے کوئی لڑکی پسند ہوتی میں ابھی تک شادی کر لیتا۔ بی جان کی طرف پیار سے دیکھتا وہ نرماہٹ بھرے لہجے میں بولا، لگتا ہے پھر تمہارے لیے بھی جلد سے جلد لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی۔ بی جان کے کہنے پر وہ سب مسکرائے تو وہ مسکراتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھے جہاں بیٹھا یزدان احمر کو اپنی جانب آتا دیکھ کھڑا ہو چکا تھا۔ احمر کیسے ہو تم؟ خوش دلی سے اس کے گلے لگے وہ خوشی سے بولا، آخر وہ بھی احمر سے کتنی دیر بعد مل رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تو سنا یزدان؟ اس سے حال و حوال دریافت کرنے کے بعد اس نے خرم کو سلام کیا۔ خرم نے گرے کلر کی لانگ میکسی پہنی ہوئی تھی جو کافی پھولی ہوئی بھی تھی۔ آج اس نے قدرے پہلے دونوں کی نسبت خاصا میک اپ کر رکھا تھا، کیونکہ پارلر والی نے اسے ولیمے والا لک دیا تھا، پھر میک اپ تو زیادہ ہونا ہی تھا۔ جبکہ یزدان نے بھی گرے کلر کا ہی پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کا کثرتی سینہ ابھر رہا تھا، بالوں کو اسپائس بنا رکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ زری اور مشی، بیٹا ذرا زرنش کو لے آؤ۔
وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی جب بی جان نے انہیں زرنش کو لانے کا کہا کیونکہ نکاح کا وقت ہو رہا تھا، تو وہ دونوں زرنش کے کمرے کی جانب بڑھی کیونکہ زویان تیار ہو کر لاؤنج میں آ چکا تھا۔ اب انتظار بس زرنش کا ہی تھا۔ وہ زرنش کے کمرے میں داخل ہوئی جب مشی نے زری کو مخاطب کیا، زری میں 5 منٹ میں آتی ہوں، تم لوگ یہیں رہنا۔ ہلچل میں اسے بولتی وہ جلدی سے پری کے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ پری کے بارے میں لاؤنج میں جو کوئی بھی مشی سے پوچھتا تھا وہ یہی کہتی تھی وہ ابھی تیار ہو رہی ہے۔ پری کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے دیکھا وہ تیار کھڑی تھی، پاس ہی اس نے بیگ بھی رکھا تھا۔ ہوا اور موبائل میں جھکی، شاید وہ زویان کی تصویر کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے مشی کو کہا تھا جب نکاح شروع ہونے لگے وہ اس سے پہلے ہی اس حویلی سے باہر نکلوا دے، کیونکہ اس وقت ایک تو سب لوگ لاؤنج میں ہوں گے اور اتنی جلدی کسی کا دھیان بھی پری کی جانب نہیں جائے گا۔ پری تم تیار ہو؟ اس کے پاس آتے اس نے پوچھا تو پری نے عذبات میں سر ہلاتے اپنے موبائل کو بند کرتے اپنے آنسو صاف کیے۔ مشی میرے جاتے ہی تم نے سب سے پہلے وہ لیٹر اور پیپر زویان کے کمرے میں رکھنا ہے، پھر نکاح کے بعد یہ دوسرا لیٹر بھی زویان کے کمرے میں رکھا دینا جس میں میں نے اپنی ایمرجنسی بتائی ہے۔ اس نے بولتے ہی وہ لیٹر مشی کی طرف بڑھایا اور ایک آخری بار وہ مشی کے گلے لگ گئی تو مشی نے بھی اس پر اپنا حصار تنگ کیا۔ مشی اپنا خیال رکھنا، مجھ سے رابطے میں رہنا، میں چاہتی ہوں تمہاری زندگی میں ہر وہ خوشی آئے جسے تم ڈیزرو کرتی ہو۔ اس کی پشت کو تھپکتے وہ اپنے آنسو گرنے سے روک رہی تھی اور اگلے ہی لمحے اس سے الگ ہوتے وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ گئی۔ زویان کو میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا۔ بولتی ہی وہ کھڑکی کی جانب بڑھی جہاں سے اس نے دوپٹوں کی مدد سے نیچے اترنے کا راستہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ ہال سے وہ گزر کے جا نہیں سکتی تھی۔ ایک آخری نظر مشی پر ڈالتی وہ کھڑکی پر بیٹھتی دوپٹے کی مدد سے نیچے کو اترنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہ قدم نہ اٹھائے، وہ حویلی سے نہ جائے، مگر حالات ہی ایسے آ گئے تھے کہ اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ وہ کھڑکی سے نیچے اتر گئی تھی اور ایک نظر ارد گرد گھماتے وہ جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی جو اس نے پہلے سے ہی بک کر رکھی تھی۔ وہ ایئرپورٹ جا رہی تھی، پھر وہاں سے اس نے پاکستان سے ہی باہر چلے جانا تھا، اس نے UK جانا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔